شريك له. إن الحمد لله نحمده ونصلي على رسوله الكريم. أما بعد، أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاوُودَ مِنَّا فَضْلًا يَا جِبَالُ أَوِّبِي مَعَهُ وَالطَّيْرَ وَأَلَنَّا لَهُ الْحَدِيدَ أَنِ اعْمَلْ صَابِغَاتٍ وَقَدِّرْ فِي السَّرْدِ وَاعْمَلُوا صَالِحًا إِنِّي بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ. وَلِسُلَيْمَانَ الرِّيحَ غُدُوُّهَا شَهْرٌ وَرَوَاحُهَا شَهْرٌ وَأَصَلْنَا لَهُ عَيْنَ الْقِطْرِ. وَمِنَ الْجِنِّ مَنْ يَعْمَلُ بَيْنَ يَدَيْهِ بِإِذْنِ رَبِّهِ وَمَنْ يَزِغْ مِنْهُمْ عَنْ أَمْرِنَا نُذِقْهُ مِنْ عَذَابِ السَّعِيرِ. يَعْمَلُونَ لَهُ مَا يَشَاءُ مِنْ مَحَارِيبَ وَتَمَاثِيلَ وَجِفَانٍ كَالْجَوَابِ وَقُدُورِ الرَّاسِيَاتِ. اعْمَلُوا آلَ دَاوُودَ شُكْرًا وَقَلِيلٌ مِّنْ عِبَادِيَ الشَّكُورُ. فَلَمَّا قَضَيْنَا عَلَيْهِ الْمَوْتَ مَا دَلَّهُمْ عَلَى مَوْتِهِ إِلَّا دَابَّةُ الْأَرْضِ تَأْكُلُ مِنْ سَأَتِهِ. فَلَمَّا خَرَّ تَبَيَّنَتِ الْجِنُّ أَن لَّوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ الْغَيْبَ مَا لَبِثُوا فِي الْعَذَابِ الْمُهِينِ. حضرات محترم، گزشتہ آیات میں اچھے اور برے انسان کی انجام کا تذکرہ، اللہ نے اپنی قوتوں قدرتوں کا اظہار فرما کے یہ بات ہمیں باور کروائی کہ تعریفیں صرف اللہ کے لیے ہیں. اب ایک دو باپ بیٹوں کا تذکرہ ہو رہا ہے جنہیں اللہ نے بہت فضیلت اور انعامات سے نوازا. دنیا میں عمومی اصول یہ ہے کہ جب اللہ کسی کو فراوانی عطا کرتا ہے تو اس کے اندر ایک عجیب سا تکبر، فخر اور نافرمانی، سرکشی اور بغاوت آتی ہے، الا ماشاء اللہ. تو یہ ہمارے سامنے دو مثالیں دی ہیں جنہیں اللہ نے کہاں سے اٹھایا اور کہاں تک پہنچایا، لیکن ان کی کیفیت کیا تھی ان کا تذکرہ بڑا ہی عجیب اللہ نے مختلف مقامات پہ قرآن کریم میں فرمایا. ان میں پہلے ہیں داؤد علیہ السلام. یہ بات ائمہ مفسرین دو طرح کی لکھتے ہیں. ایک یہ کہ داؤد علیہ السلام ایک عام انسان کی زندگی بسر کر رہے تھے. بعض لکھتے ہیں کہ آپ بکریاں چراتے تھے، اور بعض کہتے ہیں فوج میں ایک عام فوجی کی حیثیت سے ملازم تھے. جب طالوت اور جالوت آپس میں ان کا کلیش ہوا، جالوت کافروں کا ایک بادشاہ تھا، تو اس وقت کے جو مسلمان تھے انہیں اللہ نے طالوت کو بادشاہ بنا کے بھیجا. طالوت کے لشکر میں یہ تھے، اور جالوت بہت گرینڈل، بہت بڑا پہلوان طاقتور انسان تھا. کوئی عام انسان تصور بھی نہیں کر سکتا تھا کہ جالوت کو کوئی مار دے. اللہ کی شان یہ کہ اللہ نے داؤد علیہ السلام کے ہاتھوں جالوت کو قتل کروایا. جب یہ قتل ہوا تو یہاں سے سیدنا داؤد علیہ السلام کا عروج شروع ہوتا ہے. ان کو ایک خاص مقام مل گیا کہ دنیا میں معروف ہو گیا کہ جس کے متعلق کوئی تصور بھی نہیں کر سکتا تھا کہ اسے بھی کوئی مارے گا یا اس کا مقابلہ کرے گا، اسے داؤد علیہ السلام نے قتل کیا. پھر جب طالوت فوت ہوا تو اللہ نے وہ بادشاہت کا خلا سیدنا داؤد علیہ السلام کو عطا کیا اور ساتھ نبوت بھی دے دی.
اور صرف یہ دونوں چیزیں ہی نہیں دی تھی بلکہ ان کی نیکی، ان کی پارسائی اور ان کی اچھائی کو دیکھتے ہوئے اللہ نے ان کے ساتھ معاملے جو کیے ان کا تذکرہ یہاں ہے۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاوُودَ مِنَّا فَضْلًا، اور البتہ تحقیق دیا ہم نے داؤد کو اپنے پاس سے فضل، یعنی انہیں اپنے پاس سے انعامات دیے۔ کیا انعام دیا؟ بڑی خوبصورت آواز تھی تو اللہ کی تعریف بڑی خوبصورت انداز میں کرتے تھے۔ اور یہ بات ذہن میں رکھیں، یہ قرآن کی تلاوت، اللہ کا ذکر انسان جتنی چاہت سے، جتنے خوبصورت انداز میں کرے گا اللہ اتنا اسے پسند کرتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الماہر بالقرآن مع السفرۃ الکرام البررہ، قرآن کو خوبصورت انداز میں پڑھنے والا قیامت کے دن اللہ کے عزت والے فرشتوں کے ساتھ پرواز کرے گا۔ تو داؤد علیہ السلام اللہ کی حمد و ثنا بیان کرتے تو اتنا خوبصورت انداز ہوتا کہ اللہ نے پہاڑوں کو حکم دیا یا جبال اوبی معہ، اے پہاڑوں تمہارا رب تمہیں حکم دیتا ہے جب داؤد اللہ کی حمد و ثنا بیان کرے تم بھی ان کے ساتھ کیا کرو۔ وہ تین پرندوں کو کہا تم بھی۔ اس سے دو باتیں ثابت ہوتی ہیں، ایک تو یہ اللہ کے ذکر کرنے والے کی تعظیم اللہ کتنا کرتی ہے، دوسری بات یہ کہ جنہیں ہم بے جان سمجھتے ہیں وہ بھی اللہ کی تعریف کرتے ہیں۔ آپ سورۃ حج کے اندر ہم پڑھ کے آئے ہیں أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ يَسْجُدُ لَهُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ وَالشَّمْسُ وَالْقَمَرُ وَالنُّجُومُ وَالشَّجَرُ وَالدَّوَابُ وَكَثِيرٌ مِّنَ النَّاسِ، کیا آپ نہیں دیکھتے اللہ کو ہر چیز سجدہ کرتی ہے، وہ آسمانوں میں ہے یا زمین میں ہے، وہ سورج ہے، چاند ہے یا ستارے ہیں، وہ درخت ہیں یا جانور ہیں، یعنی دابہ زمین میں رینگنے والے چلنے والے جاندار ہیں، سب اللہ کے سامنے سجدہ کرتے ہیں۔ وَكَثِيرٌ مِّنَ النَّاسِ، لوگوں میں بھی کچھ ہیں، وَكَثِيرٌ حَقَّ عَلَيْهِمُ الْعَذَابُ، اور جو اللہ کے سامنے سجدہ ریز نہیں ہوتے ان کے لیے عذاب حق ہے۔ اللہ ہم سب پہ رحم فرمائے۔ تو یہاں فرمایا جب وہ اللہ کی تعریف کرتے تو اللہ نے پہاڑوں اور پرندوں کو حکم دیا یا جبال اوبی معہ والطیر، اے پہاڑوں ان کے ساتھ اللہ کی حمد و ثنا بیان کرو، اور پرندوں تم بھی۔ وَأَلَنَّا لَهُ الْحَدِيدَ، اللہ فرماتے ہیں میں نے ان کے ہاتھ کے اندر لوہا جو ہے نرم کر دیا، کہتے ہیں جس طرح گندا ہوا آٹا ہوتا تھا جب وہ لوہے کو پکڑتے تو اس طرح ہو جاتا، آپ جیسے چاہتے اسے کر لیتے۔ یا بعض لوگوں نے یہ بھی لکھا ہے کہ یہ جو بھٹی اور اس میں لوہے کو گلا کے مختلف ساختوں کو دینا یہ سب سے پہلے اللہ نے انہیں سکھایا تھا۔ تو بہرحال جیسے بھی اللہ معجزہ بھی کر سکتا ہے، اس کے لیے کوئی مشکل نہیں، حالانکہ لوہا ایک سخت چیز ہے لیکن اللہ نے ان کے ہاتھ میں نرم کر دیا۔ اللہ کہتے ہیں وَأَلَنَّا لَهُ الْحَدِيدَ، ہم نے لوہے کو ان کے ہاتھ میں نرم کر دیا۔ اب یہ مختلف انعامات ہیں جو دیے جا رہے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اور پھر کہا اَنِعْمَلْ سَابِغَاتٍ وَقَدِّرْ فِي السَّرْدِ، تم ان کے ساتھ زریں بناؤ۔ اس وقت اس زمانے میں جو جنگ کے اندر اپنی حفاظت کے لیے زرہ انسان کے جسم پہ ایک لوہے کا لباس ہوتا تھا، اور اس کی ساخت اتنی مشکل ہوتی ہے کہ جسم کے مطابق اسے ڈھالنا، تو اللہ نے ان کے ہاتھ میں یہ ہنر دیا کہ یہ وہ بناتے تھے۔ وَقَدِّرْ فِي السَّرْدِ، اور مختلف کڑیوں کو ملانا آپس میں یہ ایک بہت مہارت کا کام ہے۔ اللہ کہتے ہیں میں نے کہا یہ سارا تم کرو، اور اللہ نے کروایا۔ تو یہ سارے انعامات دینے کے بعد اللہ کہتے ہیں وَاعْمَلُوا صَالِحًا، یہ انعامات اس لیے نہیں کرتا تو اللہ کی سرکشی کی جائے،
یہ اللہ انعامات اس لیے کرتے ہیں کہ وَاعْمَلُوا صَالِحَاتٍ، تمہیں سہولت مل گئی ہے، نیک عمل کرو. انی بما تعملون بصیر. پھر اللہ اپنی بات کہتے ہیں کہ کوئی بندہ یہ غلط فہمی نہ رہے، میں تمہارے ہر عمل کو دیکھ رہا ہوں، تم اچھا کرتے ہو یا برا، میں تمہارے اعمال کو دیکھ رہا ہوں. پھر اس کے بعد سیدنا سلیمان علیہ السلام کا تذکرہ، جو ان کے بیٹے تھے. انہیں تو ایسی حکومت دی گئی کہ دنیا میں نہ پہلے نہ بعد میں کسی کو ایسی حکومت نہیں ملی. تو کہا وَلِسُلَيْمَانَ الرِّيحَ، اور سلیمان کو ہواؤں پہ کنٹرول دیا. غُدُوُّهَا شَهْرٌ وَرَوَاحُهَا شَهْرٌ. اس زمانے میں جو ایک مہینے میں سفر طے ہوتا تھا نا، یہ صبح کے ٹائم اتنا سفر کر لیتے اور شام کو بھی اتنا سفر کر لیتے. یعنی اللہ نے اتنا کنٹرول دیا تھا کہ ایک مہینہ تک جو مسافت انسان کر کے جہاں تک پہنچتا ہے، یہ صبح کے ٹائم ایک لمحے میں وہاں پہنچ جاتے ہیں. وَأَسَلْنَا لَهُ عَيْنَ الْقِطْرِ، ہم نے انہیں تانبے کا ایک پورا دریا عطا کیا کہ جو پہاڑوں سے اتر کے ان کے پاس آتا تھا. اور آپ جانتے ہیں سونے اور چاندی کے بعد سب سے قیمتی دھات یہی ہے. آج بھی دنیا کے اندر اسے بہت قیمتی سمجھا جاتا ہے. اور اس کے علاوہ اللہ نے انسانوں پہ، پرندوں پہ نہیں، وَمِنَ الْجِنِّ مَن يَعْمَلُ بَيْنَ يَدَيْهِ بِإِذْنِ رَبِّهِ، جن بھی ان کے حکم کے مطابق کام کرتے تھے جو یہ چاہتے تھے، اور یہ سب کچھ اللہ کے حکم سے ہوتا تھا. یہاں یہ کہہ دیے کوئی یہ بندہ نہ سمجھ لے کہ سلیمان کی اپنی قوتیں تھیں. کہا بِإِذْنِ رَبِّ، یہ سب کچھ اللہ کے حکم سے ہوتا تھا. اگر داؤد علیہ السلام کے ہاتھ میں لوہا جو ہے یہ نرم ہوا تو اللہ کے حکم سے، اگر پہاڑ اور پرندے تسبیح کرتے تو اللہ کے حکم سے، اگر سلیمان علیہ السلام کو اللہ نے ہواؤں پہ کنٹرول دیا تو اللہ کے حکم سے. یہ اللہ ہی کے حکم سے سب کچھ ہوتا ہے. یہ جو کہتے ہیں نا فلاں کی اپنی قوت، کسی کی اپنی کوئی قوت نہیں ہے، سب کچھ اللہ کے حکم سے ہوتا ہے. اللہ فرماتے ہیں وَمَن يَزِغْ مِنْهُمْ عَنْ أَمْرِنَا. اب یہاں غور کریں، اگر ان میں کوئی بھی ٹیڑھا ہوتا نا ہمارے حکم سے، اگر سلیمان کے حکم سے ہوتا تو اللہ کہتے ہیں ان کے حکم سے ہوا. کہا ہمارے حکم کی سرتابی کوئی بھی کرتا، نُذِقُهُ مِنْ عَذَابِ السَّعِيرِ، میں اسے سخت عذاب آگ کا چکھاتا. پھر اللہ رب العزت فرماتے ہیں یعملون لہ ما یشاء، وہ ان سے جو چاہتے تھے کام لیتے تھے. من محاریب، عمارتیں بنواتے، و تماثیل، تمثیلیں بنواتے، و جفان کالجواب و قدور الراسیات، یعنی مختلف قسم کی آئٹمز انہیں جو کہتے وہ بناتے. اور کہتے ہیں کہ وہ بیت المقدس بنوا رہے تھے. اسی اثناء میں اللہ کی شان کے سیدنا سلیمان علیہ السلام کو موت آ گئی. کہا فلما قضینا علیہ الموت، جب ہم نے فیصلہ کیا ان کی موت کا، ما دلہم علی موتہ، یعنی جنوں کو ان کی موت کا پتہ ہی نہ چلا. کہتے ہیں وہ لاٹھی ٹیک کے کھڑے تھے، ایسے دیکھ رہے تھے، وہ کام کر رہے ہیں، اور انہیں یہ تھا کہ ہم اگر چھوڑا تو یہ ہمیں کچھ سزا دیں گے. کہا اللہ اکبر، اعملوا وقدور الراسیات اعملوا آل داود شکرا. یہ سب کچھ کہا اس لیے میں نے دیا کہ آل داود تم عمل کرو اور میرا شکر ادا کرو. وقلیل من عبادی الشکور، کیونکہ جب اللہ نعمتیں دیتا ہے تو بہت تھوڑے لوگ شکر کرتے ہیں. پھر فرمایا فلما قضینا علیہ الموت، جب ہم نے فیصلہ کیا ان کی موت کا، ما دلہم علی موتہ، ان کی موت کا کسی کو پتہ نہ چلا، الا دابۃ الارض، مگر زمین کا ایک کیڑا، تاکل من ساتی، جس نے ان کی لاٹھی کو کھانا شروع کر دیا. جب وہ لاٹھی ختم ہوئی تو گرے،
فلما خر تبینت الجن ان لو كانوا يعلمون الغیب ما لبثوا فی العذاب المہین. تو جب آپ گرے تو جنوں نے دیکھا یہ تو ہم اتنی مصیبت میں پڑے رہے ہمیں پتہ ہی نہ چلا. تو اللہ فرماتے ہیں اگر وہ غیب جانتے ہوتے، جن غیب جانتے ہوتے تو وہ کبھی یہ مشقت نہ کرتے کہ سلیمان کی موت کا پتہ نہیں چلا. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو فراڈ کرتے ہیں مختلف عامل کہ میرے جن نے مجھے آ کے بتایا، تو اللہ کہتے ہیں جن بھی غیب نہیں جانتے. ان کے پاس سیدنا سلیمان علیہ السلام کھڑے اور انہیں موت آ گئی اور زمین کے کیڑے نے ان کی لاٹھی کو کھایا، گرے تو تب پتا چلا یہ فوت ہو گئے ہیں. انہیں تو پاس کھڑے کا پتا نہیں تھا، وہ تمہیں کیا غیب کی خبریں دے گے. یہ ساری باتیں اللہ رب العزت ہمیں اس لیے سمجھا رہے ہیں کہ اللہ کے علم میں تھا کہ ایسا فراڈ لوگ کریں گے. تو اللہ رب العزت جو ان باتوں میں نصیحت ہے وہ سب سے بڑی تو یہ ہے، اللہ نعمتیں اس لیے نہیں دیتا کہ اس کی ناشکری کی جائے. اللہ مال و دولت اور عزت و شرف اس لیے نہیں دیتا کہ انسان تکبر کرے، بلکہ اس لیے دیتا ہے کہ اس کی تعریف کی جائے. اور سیدنا داؤد علیہ السلام کے متعلق نبی کریم نے فرمایا کہ دنیا میں ان سے بہتر کوئی روزے دار کبھی نہیں تھا اور نہ ہوگا. یہ ساری زندگی ایک دن روزہ رکھتے تھے، ایک دن روزہ افطار کرتے تھے، اور ان کی رات کی کیفیت کہتے ہیں یہ تھی. آپ نے فرمایا کہ یہ آدھی رات سوتے، پھر رات کا ایک تہائی، رات کا ایک حصہ جاگتے، نصف رات سوتے، پھر رات کا ایک حصہ جاگتے، پھر تھوڑی دیر آرام کرتے، پھر صبح کے کاموں کا آغاز کرتے تھے. تو یہ رات کا اٹھنا اللہ کو بہت محبوب ہے. تو سیدنا داؤد علیہ السلام چلتے پھرتے آتے جاتے اللہ کی تعریف و توصیف کرتے، جس نے انہیں ان نعمتوں سے نوازا. اللہ نے ان کے ساتھ پہاڑوں اور پرندوں کو لگا دیا کہ تم بھی ان کے ساتھ اللہ کی تعریف کیا کرو. تو اللہ ہمیں بھی توفیق دے کہ ہم جو اللہ نے ہمیں نعمتیں عطا کی ہیں ان کا شکر اللہ کی فرما برداری کر کے کریں. یہی طریقہ ہے. اللہ ہم سب کو اپنی نافرمانی، اپنی سرکشی اور بغاوت سے محفوظ رکھے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ.